آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 228 سے سائق الپارہ ہے، جس سبق کے اندر ہم تفخیم کو اچھے سے جانیں گے کہ تفخیم کسے کہتے ہیں اور ان کو ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات۔ اب یہ دیکھیں، یہ تخفیم کسے کہا جاتا ہے؟ اصل میں جو سا یہ لفظ ہے، دیکھیں اگر ہم انگریزی میں پڑھتے ہیں، انگریزی کے اندر تخفیم لکھا ہوا ہے، لیکن اردو کے اندر اسے کہتے ہیں تفخیم۔ تفخیم یہ اس کی ادائیگی ہے اردو کے اندر۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اب موٹا کر کے کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے دیکھیں تو اس لفظ کو قوف، خا، اس کے علاوہ صاد، ان لفظوں کو غائن پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہم پڑھیں والمطلقات، والمطلقات۔ اب اگر دیکھا جائے کہ باریک کا کیا مطلب تھا، باریک جیسے دیکھیں اگر یہاں تو کی جگہ تا آ جائے، تا تتلی والا جو تا ہوتا ہے، تا، یا یہاں پر کاف، باریک کاف آ جائے تو والمطلقات بنے گا، وہ تو وہ لفظ کا معنی ادا نہیں ہوگا جب تک ہم ان کو یہاں پر تو اور قاف کے مخارج کو نہ ادا کریں۔ کیسے؟ والمطلقات۔ اب اگلا لفظ دیکھیں یتربصن۔ اب یہاں پر دیکھیں سواد، سواد کو بھی جیسے ہم نے کہا اس کو بھی پر کر کے زود، سواد، قاف، تو، اس کے علاوہ جو سے اس طرح کے جو لفظ ہیں ان کو ہم نے پر موٹا کر کے پڑھنے ہیں۔ دیکھیں یتربصن، یتربصن، اگر جوڑ کر کے دیکھتے ہیں یا زبر یا، تا زبر تا، یاتا، را با زبر رب، با صا زبر بس، یتربص، نون زبر نا، یتربصن۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء۔ اب اس کے اندر دیکھیں نون پر جزم ہے، نون پر جزم ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ نون پر جزم اخفا کو کہتے ہیں۔ اخفا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ناک کے اندر آپ نے آواز کو چھپانا ہے۔ دیکھیں ہم الف نون زبر ان، ناک کے اندر آپ آواز کو چھپا رہے ہیں۔ دیکھیں بِأَنفُسِهِنَّ۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی سیم اخفا اور گنے میں اتنا ڈفرینس نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نون کا جزم ہوگا تو آپ نے اخفا کرنا ہے، ناک کے اندر آواز کو چھپانا ہے، اور اگر شد آ جائے نون پر اور میم پر تو ہم نے گناہ کرنا ہے۔ گناہ کہتے ہیں ناک کے بانسے سے آواز کو نکالنا ہے آپ نے۔ ہن، ہن، آواز چھپا نہیں رہے، اب نکال رہے ہن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ۔ اب دیکھیں لام پر کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ثلاثۃ، قوف، اس کو پر کر کے اب ہم نے پڑھا ہے۔ جیسے ہم نے سواد کو پر کر کے پڑھا تھا، تو کو پر کر کے پڑھا تھا، تو یہاں پر قُرُوء۔ اب دیکھیں قُرُوء، جھٹکا دے کے یہاں پڑھنا ہے قُرُوء۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر پہلے تو دیکھیں یہ مد ہے، اس کو کھینچنا ہے، را واو پیش رو اور مد ہے اس کے اوپر کھینچنا ہے، لیکن آگے حمزہ پر جب جزم آ جائے گا تو اس کو ہم نے سنا تھا پہلے بھی، پڑھا بھی ہے کہ حمزہ پر جب جزم آ جائے تو اس پر ہم نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے قُرُوء۔ وَلَا يَحِلُّ، يَحِلُّ حلق سے نکالتے ہیں، یہ ادھر جو ہڈی ہے گلے کے اندر وہاں سے ہاں نکلتا ہے، تو دیکھیں یحل، یحل، ولا یحل لہن، لہن۔ اب یہاں پر دیکھیں نون پر شد ہے، پھر اگین گناہ کیا جائے گا، کیسے دیکھیں لہن، لام زبر لا، ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، لہن ان یکتمن۔ اب یہاں پر دیکھیں الف کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، الف یا زبر ای، تو جب ہم پڑھ رہے ہوں گے اس پر گناہ کیا جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے تو نون کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، این یکتن
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. اب دیکھیں خا قوف اس کو ہم نے پر کر کے پڑھا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا اس کو تفخیم کہا جاتا ہے، تو ان کو تو پر کر کے موٹا پڑھنا ہے. لام کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا تھا کہیں کہ لام کو پر پڑھنا ہے. لام ہم نے کہیں بھی پڑھا، والا یحل لہن، ادھر ثلاثۃ، ہر جگہ ہم نے نارمل باریکی پڑھا. لیکن یہاں پر خلق اللہ پر کیوں پڑھا؟ اس کی وجہ، اس کے پیچھے ایک آپ دیکھیں قاعدہ اس کا یہ ہے کہ لام اللہ کی صرف پر پڑھی جائے گی، اور کب پڑھی جائے گی؟ جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، زیر پر نہیں، کیونکہ زیر پر ہمارے سامنے مثال ہے بسم اللہ، باریک لام ہے. تو جہاں پر بھی کیا کہتے ہیں اللہ کی لام وہاں پر پڑھی جائے گی اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو. ما خلق اللہ فی، دیکھیں یہاں پر مد ہے تو کھینچیں گے فا یا زر فی ارحامہن، پہلا ہا باریک ہے حلق سے، دوسرا بھی حلق سے ہی ہے لیکن تھوڑا سا ہم نے بھاری آواز میں، ارحامہن، ہن، دیکھیں یہاں پر نون شد گنہ ہے اس لیے ہم گنہ کریں ہن. اب یہاں پر دیکھیں نون جزم ہے، اگین اکفا ہوگا، اکفا یعنی ناک کے اندر اپنے آواز کو چھپانا ہے. ان کن، پیچھے سے پڑھتے ہیں فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ. اب دیکھیں یہاں پر حمزہ پر جزم، جیسے ہم نے یہاں پر کرو جھٹکا دیا تھا کیونکہ یہاں پر آٹومیٹیکل یہ وقت. اب دیکھیں یہاں پر حمزہ پر جزم، جیسے ہم نے یہاں پر کرو جھٹکا دیا تھا کیونکہ یہاں پر آٹومیٹیکل یہ وقف کریں گے تب جزم آ جانا ہے، تو یہاں پر جزم ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ یؤمن، جھٹکا دیں گے یؤمن باللہ. اگر آپ کو یاد آ جائے کہ اللہ کی لام کو ہم نے پر پڑھا تھا، اس سے پہلے والے حرف پر قوف پر زبر تھی، یہاں پر اللہ کی لام سے پہلے با پر زیر ہے، باریک پڑھیں گے باللہ والیوم الآخر، آخر. آگے دیکھیں وَبُعُولَتُهُنَّ، عولت، عین بھی حلق سے نکالتے لیکن لفظ کو جیسے نچوڑے، عولتہن احق، احق، دیکھیں ہا حلق سے لیکن آگے قوف کو جو ہے ہم نے کس طرح ادا کیا؟ موٹا پر کر کے، احق بردہن، بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا. اب یہاں پر آپ نے تھوڑا غور کرنا ہے کہ یہاں پر دیکھیں دو زیر ہے، وقف ہم نے کیسے کیا ہے؟ نارمل جیسے عام وقف کیا جاتا ہے آخری حرف پر جزم پڑھ کر، لیکن یہاں پر ہم کر رہے ہیں اصلاحا، ہا کے اوپر زبر پڑھ رہے ہیں. یہ وجہ کیا؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، دو زبر کا قاعدہ قانون ہے، دو زبر کا، صرف نہ دو پیش نہ دو زیر کی بات کر رہا ہوں، صرف دو زبر جہاں پر آ جائے وہاں پر جب ہم نے وقف کرنا ہے تو آپ نے ایک زبر کو پڑھنا ہے لازمی، اور ساتھ الف کا ایڈیشن کر لینا ہے. یہاں پر تو الف ہے، ہا الف زبر ہا، اصلاح، لیکن بعض اوقات جگہ الف لام میم میں جیسے ہم نے پڑھا، آپ پیچھے سبق میں جا سکتے ہیں دیکھیں گے، مصلی ایک مثال ہے، وہاں پر یا تھی، تو جب یا آ جائے تو، لیکن ہم نے تو پڑھا ہے کہ ایک زبر لازمی اور ایک الف کو ایڈ کر لینا ہے، تو وہاں پر بھی ہم نے پڑھا تھا مصلی، ادھر بھی یہی اس طرح ہی کریں گے. ان ارادو، را کے بعد الف ہے، کھینچیں گے ایک الف کے برابر، ان ارادو اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، دیکھیں مثل الَّذِي، نون پر شد ہے، گنہ کر رہے ہیں، ہن مس. اب اکثر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب میں سبق بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں، چھوٹے بچے جو سے ہوتے ہیں وہ غلطی کرتے تھے، مش پڑھ دیتے ہیں، مش، شین سمجھتے ہیں اسے. شین کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ڈنڈے جو سے ہوتے ہیں یہاں پر دو ہوتے ہیں، یہاں پر لیکن سا ہے تو ایک ہی، مس پڑھیں گے، مثل الذی علیہن بالمعروف، بالمعروف، آئین کو حلق سے ہی جیسے ہم نے لفظ کو نچوڑے تھے، بالمعروف. وَلِلرِّجَالِ، وَلِلرِّجَالِ، دیکھیں واو زبر وا، لام روزے لر، روزے ری، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
درجہ. دیکھیں یہاں پر میکسیمم یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ گناہ ہو رہا ہے، اکفا ایک دو جگہ ہوا ہے، باقی جگہ ہم نے لفظ کو پر کرنا سیکھا ہے کہ موٹا کیسے کرتے ہیں. علیہن، دیکھیں آگے درجہ. تین طرح کے آج وقف آپ کے سامنے آئے ہیں. پہلے دیکھیں دو زیر آئی، اس کو سمپل پڑھا ہم نے، اور اگر حمزہ تھی اسی لیے ہم نے جب جزم آ گیا جھٹکا دے کے پڑھا کورو. آگے ہم نے دیکھا دو زبر آ رہے ہیں، دو زبر کو ہم نے کس طرح پڑھا، ایک زبر پڑھنا ہے اور ایک الف پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اب آ گیا ہے دو پیش. دو پیش بھی آیا ہے، اس میں بھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو پیش ہم نے سمپل پڑھنا ہوتا ہے، لیکن گولتا ہے. جب وقف کرتے ہوتے ہیں غلطی کر دیتے ہیں، اکثر داروجات پڑھ دیتے ہیں، داروجات نہیں کہنا، داروجہ. ہا کی ساؤنڈ جب گولتا آ جائے آخر میں اور وقف کرنا ہو ہم نے، ویسے تو ہم داروجتن پڑھیں گے اگر ملانا ہو، لیکن جب وقف کرنا ہے تو ہا کی ساؤنڈ داروجہ. واللہ عزیز حکیم. دیکھیں دوز پیش ہے تو ہم نے حکیم جزم ہی پڑھا ہے وہاں پر. سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العظیم. جس سبق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹس ضرور کیے گا. اللہ حافظ.